السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے دجال کے فتنے کے بارے میں، جو کہ قیامت کے قریب آنے والا ایک بہت بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ اس فتنے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے آگاہ کیا ہے اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے ہدایت دی ہے۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے آنے پر کمزور ایمان والے لوگ بھی اس کے جھوٹ پر یقین کر بیٹھیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دجال کے فتنے کے بارے میں جانیں گے، اس کی خصوصیات پر بات کریں گے اور اس سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ دجال کون ہوگا؟ دجال کا ذکر مختلف احادیث میں آیا ہے۔ دجال ایک ایسا شخص ہوگا جس کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوں گے۔ اس کے جسمانی حالات بھی منفرد ہوں گے۔ مثلا اس کی ایک آنکھ ہوگی جو کہ اندھی ہوگی اور اس کی دوسری آنکھ چمکدار ہوگی۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف شعبدے بازیوں کا استعمال کرے گا۔ وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اس بات پر یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ دجال کے فتنے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوگی کہ وہ اپنی جھوٹی طاقتوں سے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسا سکے گا، زمین پر سبزہ اگا سکے گا اور مردہ کو زندہ کرنے جیسا شعبدہ بھی دکھا سکے گا۔ یہ سب چیزیں لوگوں کو اس پر ایمان لانے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ دجال کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال کے زمانے میں تو موجود ہو تو اسے دیکھنے سے بچو۔ آئیے جانتے ہیں دجال کا فتنہ کیسے پھیلتا ہے۔ دجال کا فتنہ اس طرح پھیلتا ہے کہ وہ لوگوں کی کمزوریوں اور خواہشات کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کی باتیں بظاہر سچ اور منطقی لگے گی، لیکن اصل میں وہ جھوٹ کا بادشاہ ہوگا۔ دجال دنیا کو ایسی جنت اور جہنم دکھائے گا جو کہ سراسر دھوکہ ہوگا۔ اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت۔ اس فتنے کے شکار وہ لوگ ہوں گے جو دین سے دور اور دنیا کی لالچ میں گرفتار ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کے لیے چند اہم ہدایت دی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے دین کی سمجھ حاصل کریں۔ ہمیں دین کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم حق اور باطل میں تمیز کر سکیں۔ دجال کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ حق کو باطل کے روپ میں پیش کرے گا، اور اگر ہمارے پاس علم نہ ہوا تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت اور سمجھ۔ سورہ کہف کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیت کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص سورہ کہف کی شروع کے 10 اور آخر کے 10 آیت کو تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا ہے صبر و استقامت۔ دجال کے فتنے کے دوران لوگوں پر آزمائش آئے گی۔ اس کے جھوٹے دعوے اور شعبدے بازی دیکھ کر ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں صبر، اللہ پر بھروسہ اور استقامت کی ضرورت ہوگی۔ چوتھا ہے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ سے دجال کے فتنوں سے پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دجال کا انجام۔ دجال کے فتنے کا اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ جب دجال دنیا میں بہت زیادہ فساد پھیلائے گا اور اپنے آپ کو خدا کہلائے گا تب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دجال کا فتنہ انتہائی خطرناک ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے متعلق باریک تفصیلات بتائی ہیں۔ اس فتنے کو سمجھنا، اس کی نوعیت کو جاننا اور اس سے محفوظ رہنے کی تدابیر اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم دجال کے فتنے کے مزید پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ دجال کی علامت، اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال کی مختلف علامات ہوں گی جو ہمیں اس کی پہچان کرنے میں مدد ہوں گی۔ پہلا ہے دجال کی جسمانی علامت۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے دجال کا جسمانی حلیہ مختلف ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ اندھی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافارہ یا کافر لکھا ہوا ہوگا جو صرف ایمان والے پڑھ سکیں گے۔ اس کا حلیہ اور شکل خوفناک ہوگی تاکہ مومنین اس سے خبردار ہو سکیں۔ دوسرا اس کے پیروکار۔ دجال کے پیروکار مختلف طبقات سے ہوں گے۔
جن میں فاسق و فاجر لوگ دنیا کے عاشق اور وہ لوگ شامل ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان کمزور ہوگا۔ یہ لوگ اس کے جھوٹے دعووں اور معجزانہ شعبدوں سے متاثر ہو جائیں گے۔ تیسرا ہے دجال کا سفر۔ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا اور اپنے فتنے کو ہر علاقے تک پہنچائے گا۔ وہ لوگوں کو لالچ دے گا، ان کی کمزوریوں کو استعمال کرے گا اور اپنے آپ کو سب پر حاوی ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال کا کنٹرول۔ دجال کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ زمین سے سبزہ اگائے گا اور آسمان سے بارش برسائے۔ وہ لوگوں کے رزق میں کمی اور زیادتی بھی کر سکے گا۔ جو اس پر ایمان لے آئیں گے انہیں یہ سب کچھ مہیا کرے گا اور جو انکار کریں گے انہیں نقصان میں ڈالے گا۔ دجال سے بچنے کی تدابیر میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ پہلا، صبر تحمل کی عادت۔ دجال کے فتنے کے دوران ایمان والوں کو صبر اور تحمل کی سخت ضرورت ہوگی۔ یہ وقت فتنوں اور آزمائشوں کا ہوگا اور دجال کی جھوٹی باتیں سننے والے کمزور ایمان والے لوگ اس کے جال میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ دوسرا ہے دجال کے فتنے سے دور رہیں۔ اگر دجال کے فتنے کا سامنا ہو تو اس سے دور رہنا سب سے بہتر تدبیر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب دجال ظاہر ہو تو لوگ اس سے دور رہیں اور اس کے سامنے نہ جائیں، کیونکہ اس کی باتوں اور فریب میں پھنسنا بہت آسان ہوگا۔ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے اور اس کے فتنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ایک ایمان کی نشانی ہوگی۔ اللہ پر توکل۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل بہت ضروری ہے۔ ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر آزمائش میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے سے انسان فتنے میں نہیں ہوتا۔ آئیے جانتے ہیں دجال کے فتنے سے متعلق چند احادیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی باتیں سنے گا وہ اس پر ایمان لے آئے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ پیارے ناظرین، دجال کے فتنے کے بارے میں آگاہی اور قرآن و سنت سے رہنمائی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھنے میں مدد دے گی۔ ہمیں اس دنیا کی زندگی کے بجائے آخرت کی کامیابی کو اپنی ترجیح بنانا ہوگا اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرنی چاہیے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنی ایمان پر مضبوطی عطا فرما۔ ہماری زندگی اور موت ایمان کے ساتھ ہو اور ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھ سے کچھ کہنے میں خطا غلطی ہو گئی ہو تو ضرور کمنٹس کے ذریعے مجھے آگاہی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔